پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ روس نے امریکہ پر میزائلز تان لیے، سمندر میں فوجی بیڑے تعینات، بمبار طیاروں کی اڑان، روس کا امریکہ کو سخت انتباہ۔ امریکہ نے چائنا اور روس پر ایران کی ایٹمی مدد کا الزام لگا دیا۔ روس اور چین غصے سے پاگل، خطے میں بڑی تبدیلیاں۔ روس، چین اور ایران کا نیا اتحاد منظر عام پر آنے لگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات آنے والے دنوں میں کس جانب جائیں گے اور عالمی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آج ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، ایرانی ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد واشنگٹن نے تہران کے خلاف تل ابیب کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ روس نے موجودہ صورتحال میں امریکہ پر میزائلز تان لیے، سمندر میں فوجی بیڑے تعینات کر دیے گئے، جاپانی سمندری حدود میں بمبار طیاروں کی اڑان جاری۔ روسی جنرل جنیڈی زیڈ نے گزشتہ روز بیان دیا کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی یا خطرے میں وطن کے دفاع میں دیر نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق روس نے اپنی افواج کو حکم دیا ہے کہ ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ بھاری اسلحہ بھی جاپان کی سمندری حدود میں واقع کرلی نامی جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں اترنے کا اعلان کر چکا ہے اور امریکہ نے مڈل ایسٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روس نے بھی اپنی آرمی کو ہائی الرٹ رہنے اور سمندری حدود میں جنگی پروازیں شروع کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ جنرل جنیڈی زیڈ، جو کہ روس کی ایئر ڈیفنس کے علاقائی کمانڈر ہیں، انہوں نے بذات خود S-300V4 میزائل لانچر کا معائنہ کیا۔ روس نے جاپان کی سرحد کے نزدیک واقع متنازع جزیرے میں اپنا نیا S-3V4 میزائل دفاعی نظام نصب کر دیا ہے، یعنی روس نے امریکی اور جاپانی آرمی کی جانب میزائلز تان لیے ہیں۔ روس کے اس اقدام کے بعد خطے کی کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے زیر اہتمام ٹی وی اسٹیشن فیزیدا نے اطلاع دی کہ جزیرے ایٹروپ میں موبائل فضائی دفاعی نظام نصب کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اندر کی خبروں کے مطابق روس نے اس قسم کے اقدامات کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کچھ دن قبل ایک امریکی جنگی بحری بیڑا سمندری حدود میں روس کے بارڈر سے صرف 2 کلومیٹر دور دیکھا گیا۔ گزشتہ ہفتے جب امریکہ کے 2 B-52 بمبار طیارے روس کی سمندری حدود کے اوپر سے گزرے تو اس کے اگلے دن امریکہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ روس کے بمبار طیارے امریکی ریاست الاسکا کے عین اوپر پروازیں کر رہے تھے۔ خیر، اس قسم کی حدود کی خلاف ورزیاں دونوں ممالک کے درمیان اکثر ہوتی رہتی ہیں، مگر اس وقت خطے میں موجود کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر ملک اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تاہم امریکہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ حالیہ ادوار میں روس نے اپنے دفاعی نظام کو خاصا مضبوط کر لیا ہے اور وہ کسی بھی لیول کی نیوکلیئر جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار بھی کر چکا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ سبھی ممالک کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادی ملکوں میں جدید قسم کے جوہری ہتھیار نصب کیے جانے کے سلسلے میں سخت انتباہ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایک آن لائن کانفرنس میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے غیر جوہری اتحادی ملکوں میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ان ملکوں کے فوجیوں کی جوہری تربیت کے عمل سے گریز کرے۔ انہوں نے امریکہ کے اس اقدام کے نتائج پر خبردار کرتے ہوئے اسے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی پہلی اور دوسری شق کے منافی قرار دیا۔ روس نے امریکہ کی اس حکمت عملی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں امریکہ کو سخت خبردار بھی کر دیا ہے۔ دوستو، دوسری جانب امریکہ نے چائنا اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روس اور چین ایران کو جوہری میزائل بنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، اور امریکہ نے چین اور روس کی 4 کمپنیوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے بعد چین اور روس کی امریکہ سے کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے چین کی 2 کمپنیوں چیانگ دا بیسٹ نیو میٹیریلز اور زیبو ایبلیم، جبکہ روس کی 2 کمپنیوں نیلکو گروپ اور جوائنٹ سٹاک کمپنی ایلکون پر 2 سال کے لیے برآمدات اور تجارتی مراحل پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ جن کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے وہ ان کے میزائل پروگرام کے لیے حساس معلومات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں ملوث ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے جوہری پروگرام کو دنیا کے لیے امن کا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کی میزائل بنانے کی کوششیں روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا رہے گا، جبکہ ایران کی مدد کرنے والوں کو بھی پابندیوں کا سامنا رہے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ہدایت پر محکمہ کامرس کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں دراصل صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس میں انہوں نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ کے اس فیصلے پر ایران، چین اور روس کی جانب سے تاحال کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے روس اور چین بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ ایران اس وقت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ سعودی عرب سے نبرد آزما ہے۔ چند روز قبل ایران نے ایٹمی دھماکے کرنے کی خبر دنیا کو دی، جس کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے یہ اشارہ دیا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری شروع کی تو پھر سعودی عرب بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کے منصوبے پر کام کر سکتا ہے، مگر نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے دور حکومت میں شاید یہ ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ جو بائیڈن دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ دوستو، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہودیوں سے بہت سے فوائد حاصل کیے اور کر رہے ہیں، اس لیے یہودی لابی امریکہ میں بہت فعال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کے دو وطن ہیں، پہلا امریکہ اور دوسرا برطانیہ۔ تاہم چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین تعلقات قائم کرنے کی پیش رفت کو نئے امریکی صدر کے حلف اٹھانے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد چاہتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس معاملے میں پیش رفت کی جائے تاکہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس خبر پر سب ہی ہلکے حیران ہیں، مگر یہ ابہام بھی جلد دور ہو گیا جب یہ خبر عام ہوئی کہ ایران کے ایک اہم ترین سائنسدان کو تہران کے قریب ایک شاہراہ پر حملہ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر ایران کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ملک کو زبردست نقصانات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، جس کا ازالہ ضروری ہے۔ ایران دراصل امریکہ سے اپنے تعلقات کا معاوضہ طلب کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بعض سفارتکاروں اور مبصرین کا خیال ہے کہ اگر ایران پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا لی جائیں تو عین ممکن ہے کہ ایران بھی اپنے جوہری پروگرام کو کیپ کر دے گا۔ فی الفور ایرانی سائنسدان کے قتل کے بعد خطے کے حالات زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔